بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس پر اس کی نماز کو گڑ مڑ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہیں جان پاتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، پھر جب اقامت کہہ دی جاتی ہے تو وہ واپس لوٹ آتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کے دل میں گھس کر وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان نہیں پاتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ لہذا جب تم میں سے کوئی اس قسم کی صورتحال دیکھے تو وہ 2 سجدے کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، وہ مجھ تک میرے امتیوں کا سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ زید بن ثابت سے سنی۔ وہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے باغ میں ایک خچر پر جا رہے تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں وہ خچر بھڑکا اور قریب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دے۔ وہاں پر 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جانتا ہے یہ قبریں کن کن کی ہیں؟ ایک شخص بولا، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کب مرے؟ وہ بولا، شرک کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا امتحان ہوگا قبروں میں، پھر اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تم کو قبر کا عذاب سنا دیتا جو میں سن رہا ہوں۔ بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے، جہنم کے عذاب سے۔ لوگوں نے کہا، پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی جہنم کے عذاب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی قبر کے عذاب سے۔ لوگوں نے کہا، پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پناہ مانگو اللہ کی چھپے اور کھلے فتنوں سے۔ لوگوں نے کہا، پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی چھپے اور کھلے فتنوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی دجال کے فتنے سے۔ لوگوں نے کہا، پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی دجال کے فتنے سے۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکارے گا پکارنے والا جنت کے لوگوں کو، مقرر تمہارے واسطے یہ ٹھہر چکا کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور مقرر تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، اور مقرر تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور مقرر تم عیش اور چین میں رہو گے، کبھی رنج نہ ہوگا۔ اور یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ بہشت والے آواز دیے جائیں گے، یہ تمہاری بہشت ہے جس کے تم وارث ہوئے اس وجہ سے کہ تم نیک اعمال کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن جہنم لائی جائے گی، اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر ایک باغ کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے، تو کل فرشتے جو جہنم کو کھینچ کر لائیں گے 4 ارب 90 کروڑ ہوئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ہر بندہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا، اس حالت پر اٹھے گا جس حالت میں مرا تھا، یعنی کفر یا ایمان پر، تو اعتبار خاتمہ کا ہے اور آخری وقت کی نیت کا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن السید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوئے ہم پر اور ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا باتیں کرتے تھے؟ ہم نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا
اور دجال کا اور زمین کے جانور کا اور آفتاب کے نکلنے کا پچھم سے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا اور 3 جگہ خسف ہونا یعنی زمین میں دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ محشر شام کی زمین ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔